بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ آج صبح جب موبائل نے نوٹیفیکیشن کی وجہ سے بیپ کرنا شروع کیا اور میں نے موبائل چیک کیا، موبائل میں بہت سارے میسیج آئے ہوئے تھے، واٹس ایپ پر میسیجز کا سیلاب تھا۔ انہی میسیجز میں ایک میسیج مولانا حفظ الرحمن صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ اس میسیج میں مولانا حفظ الرحمن صاحب نے خبر دی کہ المعہد الاسلامی مانکمو سہارنپور کے قابل ترین استاذ، جید استاذ حضرت مولانا معراج عالم ندوی اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا کی آدھی زندگی بڑی آزمائش اور تکالیف میں گزری ہے۔ آپ بڑی بیماریوں سے بھی نبض آزما رہے۔ چند سالوں سے الحمدللہ صحت و عافیت کے لمحات میسر ہوئے تھے، لیکن آخر زندگی وفا نہ کر سکی اور رب کو پیارے ہو گئے۔ مرحوم علیہ الرحمہ نحو و ادب کے امام تھے۔ دقیق سے دقیق اور مشکل سے مشکل مسائل بڑے سہل اور عام فہم اسلوب میں حل کرنے اور طلباء کے ذہن نشین کرانے کا ملکہ رکھتے تھے۔ آپ کے انتقال کی خبر سے دل مضطرب ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، اور آپ سے جڑی لامتناہی یادوں کا سلسلہ ہے جو فی الوقت ذہن و دماغ میں تازہ ہو گیا ہے۔ ہم نے مولانا سے صرف و نحو کی متعدد کتابیں پڑھی ہیں۔ مولانا کے پڑھانے کا اور سمجھانے کا انداز بڑا نرالا تھا۔ بیچ میں مذاق بھی کیا کرتے تھے اور بہت سی باتیں مذاق میں سمجھا دیا کرتے تھے۔ ہم جیسے کم فہم طالب علم کو آپ مشکل سے مشکل مسائل بڑی آسانی سے اور سہل انداز میں سمجھا دیا کرتے تھے۔ آج ہم جتنی عربی سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں اور بول لیتے ہیں، اس میں آپ کا بہت بڑا تعاون ہے اور تاعمر ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یقیناً اس احسان کا بدلہ آپ کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ بظاہر بہت سخت تھے، لیکن آپ کا دل بڑا ہی نرم تھا۔ خاص طور پر اسباق اور مدرسے کے اصولی معاملات میں آپ بڑے سخت تھے۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی نے کہا تھا، اچھے استاذ کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر اور سر ہلا کر بتاتا جاتا ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کے اندر وہ بچہ دیکھا ہے، کیونکہ آپ جب تک ایک مسئلہ اچھی طرح نہیں سمجھا دیتے تھے تب تک دوسرا مسئلہ چھیڑتے نہیں تھے۔ نیر مسعود نے کہا ہے، دانشگاہوں میں مشکل سے 4% یا 3% اساتذہ ایسے ہوں گے جو مطالعہ فرماتے ہیں، باقی سب ترقی کی ہجے کرتے ہیں۔ ایسے قحط کے عالم میں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے کتاب پڑھی ہے تو کس قدر مسرت ہوتی ہے، اس کو صحیح طور پر بیان کرنا مشکل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ درس دینے سے پہلے مطالعہ ضرور فرماتے تھے۔ آپ ایک قابل استاد ہونے کے ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے۔ ذاتی زندگی اور نجی معاملات میں بڑی نرمی اور شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ اس کی مثال یہ تھی کہ جو انسان درجے میں شاگرد ہے اور وہ درجے سے باہر آپ سے ملاقات کرے تو آپ اس کے سامنے ایک دوست کی طرح پیش آتے تھے۔ اسی طرح مولانا حفظ الرحمن آپ کے شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں اور عمر کے لحاظ سے بھی بہت چھوٹے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا مولانا حفظ الرحمن کے ساتھ ایک مثالی دوستانہ تھا۔ اسی طرح کا معاملہ آپ دیگر شاگردوں کے ساتھ فرماتے تھے۔ آج ہم نے اور خاص طور سے المعہد الاسلامی نے اپنا ایک مخلص و مشفق رفیق کھو دیا ہے۔ اس بنا پر المعہد الاسلامی میں ایک بڑا خلا واقع ہوا ہے جس کا پر ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ المعہد آج اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہے۔ المعہد کا ہر طالب علم اور پتا بوٹا غمزدہ ہے اور آپ کے فیض سے محرومی کا سوگ منا رہا ہے۔ آپ کا یوں چلے جانا بہت کھل رہا ہے اور بہت افسوس ہے کہ ہم نے آپ کی کما حقہ قدر نہیں کی۔ آپ سے مزید استفادہ کرنے کی بہت تمنا تھی، لیکن اب وہ تمنا خواب بن کر رہ گئی ہے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ ہم بطور شاگرد آپ کے گھر والوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شاگردوں کے ذریعے آپ کا فیض عام فرمائے
اور اسی کے صدقہ طفیل میں آپ کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اہل خانہ اور شاگردوں سمیت تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور المعہد الاسلامی کو آپ کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔